یہ قرآن میں اللہ نے ہمیں فرمایا دشمن کی گھات سے بچو، کہ وہ ہمیشہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ کسی طرح سے اسلام کا خاتمہ ہو جائے۔ ابھی کل کی بات ہے، ایک جٹ سادھو پتہ نہیں کتنے سال سے نہایا نہیں، وہ انٹرویو دینے کے لیے کھڑا ہے، غلیظ زبان اور ایسی زبان، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جتنا بھی جو کچھ بھی مسئلہ ہے اس کا سب کارن اسلام ہے۔ جب سے اسلام آیا ہے 1400 سال سے، تب سے پوری دنیا میں ایسا ہی معاملہ ہے، پتہ نہیں اس کو کتنا درد ہے اسلام سے، تکلیف کتنی ہے۔ اب ایسے لوگوں کے لیے ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے تیرے لیے جہنم تیار رکھی ہے، انتظار کر۔ اسلام کے متعلق جو بھونکتے ہیں وہ اوندھے منہ گرتے بھی ہیں۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا ان لوگوں کی زبانوں سے، لیکن دل کی بھڑاسی آج بھی نکال رہے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھا دیں، ممکن نہیں ہے۔ اسلام، ایک بات اور بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ ہم سب جو چہرے دکھ رہے ہیں نا، اس کا نام اسلام نہیں ہے۔ اگر یہ لوگوں کا نام ہی اسلام ہوتا تو یہ کاٹ کاٹ کر کے صاف کرتے ہیں۔ اسلام وہ ایک ایسی غیبی قوت ہے کہ تم سب کے چہرے ہٹا بھی دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ غیبی قوت سے اسلام کو پھر زندہ فرماتا ہے۔ وہ الگ طاقت ہے۔ اسلام اپنی حقانیت سے زندہ ہے۔ قرآن عظیم اسلام ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ اسلام ہے۔ ہم جیسے ہزاروں آئیں گے جائیں گے، اسلام ایک کھمبا ہے جسے کوئی ہلا نہیں سکے گا۔ تو آپ کو میں یہ بتاؤں کہ دنیا ہمیشہ یہ چاہے گی کہ تمہارا خاتمہ ہو جائے، تمہاری ساری چیزیں ختم کر دی ہیں۔ دشمن گھات لگا کر کے بیٹھا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتا دوں، مسجد کے باہر اس گلی سے اگر سامنے سے گزرو گے، 2-4 کھڑکیاں ہیں، وہاں کوئی چاقو لے کے بیٹھا ہے، تلوار لے کے بیٹھا ہے، تو اس گلی سے گزرو گے آپ، اور میں یہ کہوں آپ ہی کے انتظار میں بیٹھا ہے، آپ تو ٹال دیں گے، نہیں اس گلی سے مجھے جانا نہیں۔ اور اگر جانا ہی پڑے تو پھر کیا کر کے جائیں گے آپ، وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ سب آپ عقل والے ہیں۔ اسی طرح ہم بار بار آپ کو پکار کر کے کہہ رہے ہیں، سارے دشمنان اسلام گھات لگا کر کے بیٹھے ہیں، نوجوانوں کو الگ، بچیوں کو الگ، انہوں نے راستے بنائے ہیں، بے حیائی کا راستہ یہ انہی کا بنایا ہوا ہے کہ اس پر مسلمان آ جائے ختم ہو جائے گا اس کا اسلام۔ اس کو ننگا کرو اس کا اسلامی چلا جائے گا، اس کو بےہودہ کرو اس کا اسلامی چلا جائے گا۔ تمہارے ماحول میں سود کو لا کر کے، انٹرسٹ کو لا کر کے، بڈی کو لا کر کے، تمہارا اندر کی روحانیت ختم کرنے کی یہ ان کے حملے ہیں، تم بچ ہی نہیں پا رہے ہو۔ یہ دشمن گھات لگا کر کے بیٹھے ہیں تمہارے پورے کے پورے روح اسلام کو ہلانے کے لیے، اور آپ بچنا نہیں چاہتے۔ آپ انہی راستوں سے گزر رہے ہیں، اور وہ بھی بغیر پریکوشن کے، بغیر کسی حفاظت کے، بغیر کسی چیز کی اپنے ساتھ رکھے ہوئے۔ آج یہی حالات ہیں جو ہمیں دوچار کیے ہوئے۔ میرے عزیزو، جب ان معاملات میں گزرنا ہو، اللہ کی پناہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بات یاد آتی ہے۔ سیدنا خالد بن ولید اپنے نوجوان لشکریوں کو لے کر ایک قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، کیونکہ ان لوگوں نے ان کو بڑا پریشان کیا تھا۔ وہ عیسائیوں نے حضرت خالد بن ولید پر حملے کیے تھے، ان کے حملوں کا جواب دینے کے لیے آپ اپنی فوج کے ساتھ اس قلعے کا محاصرہ کر لی۔ اب جہاں خالد بن ولید اڑ جائے، کون ہے جو ان کے مقابل میں آئے گا؟ بہت دن گزر گئے، اندر قلعے میں بند تھے وہ لوگ، سارے عیسائیوں کے پادری نے سب کو بلا کر کے مشورہ کیا، کہا کہ دیکھو اس سے لڑنا بہت مشکل ہے، یہ نوجوان سپاہیوں کی ایک کھیپ لے کر کے آیا ہے، اور مسلمانوں کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ جب جاتے ہیں تو مال غنیمت لوٹنے کے لیے نہیں جاتے، یہ اللہ کی رضا کے لیے نکل جاتے ہیں۔ یہ تو آتے ہی ہیں قتل ہونے کے لیے، مر جاؤں تو جلدی مجھے جنت مل جائے۔ ان کا کیا علاج ہے بھلا؟ جو چاہتا ہی ہے میں ختم ہو جاؤں تو اس کا کیا علاج ہے؟ دنیا اسی جذبے سے آج بھی ڈرتی ہے، دنیا اسی جذبے سے آج ڈرتی ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید کے ان کے سپاہیوں کے ان جذبوں کو دیکھ کر وہ اندر سے میٹنگ کرتے ہیں کہ ایسا ہے
ان کے ساتھ اس طرح سے ہم نہیں جیت سکتے. میں ایک پلان بنایا ہوں. پاپ کہہ رہا ہے, پادری کہہ رہا ہے, میرے پاس ایک پلان ہے ان کو ان کے مقصد سے ہٹانے کا. سبوں نے کہا کیا ہے؟ کہا ان سے ٹائم لے لو, ان کو صلح کی بات کرو کہ ٹھیک ہے ہم صلح کر لیتے ہیں آپ سے, یہ قلعہ یہ ساری چیزیں آپ کے حوالے, ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں, لیکن ایک شرط رکھیں گے. 3 دن کے بعد خالد بن ولید کو اور اس کے سپاہیوں کو بازار میں سے گزرتے ہوئے یہاں تک آنا ہوگا. سبوں نے پوچھا کہ وہ گزر کے آ جائے گا, اس میں کیا ہے؟ کہا نہیں, میں پورے شہر کی حسین ترین لڑکیوں کو بازار میں کھڑا کر دوں گا, آدھے آدھے لباس میں, اور راستے پر دولت کے انبار بچھا دوں گا. نوجوان ہے, بھڑکیلا نفس ہوتا ہے, حسن کو دیکھے گا تو پاگل ہو جائے گا. تو انہوں نے سب نے کہا کہ بہت اچھا مشورہ ہے. تو خالد بن ولید کے پاس آیا یہ عیسائی راہب, اس نے کہا دیکھو ہم آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہتے, صلح کر لیں گے. آپ نے کہا اچھا ہے, ہم بھی جنگ نہیں چاہتے, قتل و غارت نہیں چاہتے, صلح ہو جائے اچھی بات ہے. لیکن اس عیسائی نے کہا لیکن ایک شرط ہے ہماری, آپ 3 دن کے بعد اس بازار سے گزرتے ہوئے ہمارے قلعے تک آ جائیں. آپ اور آپ کے سارے فوجی صحیح سلامت اگر پہنچ گئے تو یہ چابیاں بغیر مقابلے کے آپ کے حوالے ہم کر دیں گے, یہ قلعے کی چابیاں آپ کے حوالے کر دیں. خالد بن ولید نے کہا ٹھیک ہے, یہ کون سا بڑا کام ہے. 3 دن جب گزرے تو آپ کو شک ہوا کہ کچھ نہ کچھ ان کے پلاننگ ہے, منصوبہ بندی. اسی کو کہتے ہیں دشمن گھات لگا کر کے ہمیں بہکانے کی کوشش کر رہا ہے, پہلے سے اپنی تدبیر کرو. اللہ نے فرمایا وہ صحابہ تھے جو اپنی تدبیر کرتے تھے. آپ کو شک تو ہو رہا تھا اتنی آسانی سے اتنا بڑا قلعہ ہمارے حوالے کیوں کرنے جا رہے ہیں, لڑائی بھی نہیں, جنگ بھی نہیں, اور صلح, اتنے شریف تو ہے نہیں ہے. حضرت خالد بن ولید 3 دن کے بعد, ان کی فوج کی ایک خاصیت یہ تھی کہ پورے کے پورے جوان تھے, وہ کڑیل جوان سپاہی. تیسرے دن جب اس راستے پر آئے, اچانک حضرت خالد بن ولید کو کچھ جھلکیاں محسوس ہو گئی کہ حسن کا بازار گرم کیا گیا ہے, دولت بچھائی گئی, اور ننگی لڑکیاں رقص کر رہی ہیں, ڈانس کر رہی ہیں. آپ رک گئے, وہیں رک گئے, پلٹ کر کے اپنے نوجوان صحابہ جتنے بھی تھے, ایک ایسی تقریر آپ نے فرمائی تاریخ میں آج تک موجود ہے. آپ نے فرمایا اے نوجوانان اسلام, آج تمہارا اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے. یہ نہیں کہا کہ یہ کیا کیا کر رہے ہیں, تمہارا اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے. اگر آج تمہارا قدم ڈگمگا گیا, قیامت تک آنے والی امت مصطفیٰ تم پر لعنتوں کے پھٹکار برسائے گی, اور اگر تم ثابت رہ گئے تو قیامت تک رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں تم پر برسیں گی. انہوں نے پوچھا, وہ نوجوانوں نے ابھی دیکھا نہیں تھا کیا ماحول چل رہا ہے, پوچھا کیا مسئلہ ہے. خالد بن ولید نے کہا دشمن گھات لگا کر بیٹھا ہے, تمہارے ایمان پر حملہ, تمہارے اخلاق پر حملہ, تمہارے نفس پر حملہ. تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں, گزریں یا نہیں گزریں. کہا گزرنا تو ہے, ہم نے شرط رکھی ہے, گزرنا تو ہے, بس ایک چیز میری سن لو. حضرت خالد بن ولید نے کہا آج میں تمہیں کوئی اور علاج نہیں بتاتا, صرف میرے آقا کی ایک سنت پہ عمل کر لے جاؤ. انہوں نے کہا ہم تو حضور کی ہر سنت پہ عمل کرتے ہیں, بتائیں اور کون سی ہے. سیدنا خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے, جب میرے آقا بازار میں جاتے تھے تو اپنی نگاہیں نیچے کر کے جاتے تھے. یہ میرے آقا کی سنت, اس پر تم آج عمل کر لو گے. انہوں نے کہا بالکل, ہم یہ سوچیں گے کہ ہمارے نبی ہمارے سامنے ہیں. وہ سارے نوجوان سپاہی, اب جب مارچ شروع ہوا ان کا حضرت خالد بن ولید کی سرپرستی میں, ادھر سے ادھر سے یہ حسینائیں اپنی طرف بلاتی رہیں, پکارتی رہیں. پورے راستے پر نہ کسی نے سر اٹھایا, نہ آنکھ اٹھائی, نہ دولت کا ایک سکہ اٹھانے کے لیے کوئی نیچے جھکا. صحیح سلامت وہ اس قلعے تک پہنچے, ایک نے بھی نہیں نظر اٹھائی. ان عیسائیوں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ صاحب اس میں ملوث ہو گئے ہوں گے, اب ان پر حملہ کرنے کا وقت ہے.
لیکن وہ وقت سے پہلے حضرت خالد بن ولید جب وہاں پہنچے کسی ایک نے بھی ادھر ادھر نگاہ نہیں ڈالی تو حیرت میں ہکے بکے دیکھتے رہ گئے. خالد بن ولید کو وہ اپنی شرط کے مطابق ساری چابیاں لا کر کے حوالہ کرتا ہے. عیسائی راہب پادری پوچھتا ہے خالد یہ تو بتاؤ یہ تم فرشتے جمع کیے ہو یا انسانوں کی فوج ہے؟ یہ کسی کی نظر دھوکہ نہ کھائے. ہم نے تو حسن کے اعلیٰ سے اعلیٰ مادے یہاں پر لا کر کے جمع کر دیے تھے, کیا تمہاری خواہشیں نہیں ہوتی؟ اللہ اکبر. سیدنا خالد بن ولید نے فرمایا تھا ہم نے اپنی آنکھوں کو بچا رکھا ہے صرف جمال مصطفیٰ کے لیے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. دنیا کے حسینائیں ہمیں اپنی طرف نہیں رغبت دلا سکتی. یہ وہ صحابہ تھے جن پر 1000 حملے ہوئے دنیا نے کیے لیکن وہ اس میں ایسے نکل گئے. تاریخ میں لکھا ہے انہی عیسائیوں نے کہ یہ ایسے آ رہے تھے وہ ان راستوں سے کہ اگر ان کے سروں پر کوئی انڈا بھی رکھ دیا جاتا تو نہیں گرتا, اتنا صحیح سلامت کہ کوئی سر نہ ادھر ہلائے نہ ادھر ہلائے. وہ کیفیت ان کی ایسی تھی کہ وہ صحابہ یہ سمجھ کر کے چلتے تھے کہ آج میرا پورا امتحان ہے, پوری دنیا مجھے دیکھے گی, آج ذرا اگر بہکوں گا تو میرے پیچھے ایک پوری قوم چلی جائے گی. اے نوجوانوں آج تمہارے قدم جو ڈگمگاتے ہیں تو یہ مت سمجھنا کہ تم خالی اکیلے بگڑ گئے, تمہارے نیچے جتنے بچے ہیں وہ سب تمہاری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, سارے تم کو فالو کرتے ہیں. آج کسی ایک نے برائی کی تو اس کے فالوورز ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں, کل قیامت کے دن ان ہزاروں کا گناہ بھی تمہارے سر پر ڈالا جائے گا, تمہارے ایک گناہ کے شروع کرنے کا. اور یہی دنیا چاہتی ہے کہ تمہارے اوپر اس طرح کے حملے ہوں. اور میرا مولا فرما رہا ہے خذوا حذرکم, ہوشیاری سے کام لو, اپنی حفاظت کی تدبیر. میں نے صرف یہاں پر اپنے جان کی حفاظت کی بات نہیں کی, اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بھی کہا. اپنے ایمان پر بھی جو حملے آئیں اس پر پہلے سے تم تیار رہو کہ مجھے دنیا آج کہاں کہاں سے حملے کر سکتی.